اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا کدھر تک؟ وضو تک۔ وضو کے بعد کے اذکار۔ اب وضو آپ نے مکمل کر لی۔ وضو مکمل کرنے کے بعد اب آپ تیار ہو گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد جانے کے لیے، یا آپ تیار ہو گئے باوضو ہو کر دکان پہ جانے کے لیے، یا باوضو ہو کر آپ اسکول چلا جاتا ہے۔ وضو آپ نے بنا لیا، کپڑا آپ نے پہن لیا، واش روم سے آپ ہو کے آئے، وضو بنا لیا، وضو کی بعد کی دعا ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب باری آتی ہے گھر سے نکلنے کی۔ تو گھر سے نکلتے وقت پہلی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں گھر سے نکلتا ہوں۔ توکلتو، میں نے بھروسہ کیا۔ توکلتو کا معنی کیا ہے؟ میں نے بھروسہ کیا، میں نے اعتماد کیا، میں نے اعتبار کیا اللہ، اللہ پر۔ لا حول، اے اللہ اب میں تجھ پہ اعتماد اور بھروسہ اور توکل کر کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ لا حول، اے اللہ میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ گھر سے نکلنے کے بعد آدمی یا فائدہ حاصل کر سکتا ہے یا آدمی نقصان اٹھا سکتا ہے۔ کیا کر سکتے ہیں آدمی؟ یا اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نقصان۔ دو کام ہیں، یا وہ صحیح معنوں میں کتاب پک کر سکتا ہے یا وہاں سے ٹائم ویسٹ کر کے آ سکتا ہے، یا صحیح معنوں میں عبادت کر کے آ سکتا ہے یا وہ وہاں پہ جا کے بھی وقت گزار کے آ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ لا حول، اے اللہ گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں۔ لا حول، اے اللہ فائدہ سے نقصان سے بچنے کی میرے اندر طاقت نہیں۔ لا حول کا معنی ہم کیا کیا تھا؟ میری اندر طاقت نہیں۔ کس کی؟ نقصان سے بچنے کی طاقت نہیں، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں، ولا قوت، ثواب کمانے کی طاقت نہیں، فائدہ اٹھانے کی طاقت نہیں، الا باللہ، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اے اللہ میں تیرے نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں اور تجھ پر بھروسہ، اعتبار کرتا ہوں۔ کیونکہ لا حول ولا قوت، لا حول نقصان سے بچنے کی، وقت سے فائدہ اٹھانے کی میری اندر قوت نہیں ہے۔ ولا حول کا معنی کہ میری اندر طاقت نہیں ہے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی، وقت کو ضائع ہونے سے اپنے وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی میرے اندر طاقت نہیں۔ ولا قوت، نہ میں وقت سے فائدہ اٹھانے کی میرے اندر قوت نہیں ہے، فائدہ حاصل کرنے کی میرے اندر قوت نہیں ہے، الا باللہ، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو یہاں پہ کیا کہا؟ توکلت علی اللہ، میں اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلا۔ تو توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب گھر سے نکلتے وقت گھر میں جو چیز آپ نے محفوظ کرنا ہے اس کو آپ نے محفوظ کرنا ہے۔ آپ نے دکان آپ نے جانا چاہتا ہے تو دکان جاتے وقت آپ نے محفوظ طریقے سے دکان کے سارے لاکرز کی چابی کو پہلے محفوظ طریقے سے جیب میں یا آپ جس بیگ میں چابیاں ڈال کے لے جاتے ہیں اس کو مکمل طور پہ یاد سے، احتیاط سے اس کا زیپ بند کرنا، یہ کیا توکل ہے؟ یعنی آپ اپنے پاس جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، پھر ان پر اعتبار کرنے کی وجہ اللہ جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے حفاظتی تدابیر اخذ کر لیا ہے، باقی بچانے والا، نقصان سے بچانے والا اور فائدہ دینے والا صرف تیری ذات۔ سمجھ میں آ گیا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے توکلتو، میں نے بھروسہ کیا۔ یہاں پہ توکلتا کہیں تو تو نے بھروسہ کیا، توکلتی تو کہیں عورت تو نے بھروسہ کیا، توکلتو میں نے بھروسہ کیا۔ کس پر؟ اللہ پر، اللہ، اللہ پر۔ لا منا نو، حولا طاقت، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ولا قوت، اور نہ میرے پاس قوت ہے، الا باللہ، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اچھا، یہ ہوا پہلی دعا۔ دوسری دعا، اللہم، اے اللہ، اب آپ گھر سے نکل رہے، اللہم، اے اللہ، انی، بے شک، کیا پڑھا تھا؟ میں، اعوذ بکا، کیا پڑھا تھا؟ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کس بات سے؟ ان اضل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں، ان اضل، میں گمراہ ہو جاؤں، اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ او، یا، او کا معنی کیا کریں گے؟ یا۔ واو کا معنی اور ہوتا ہے، او کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا۔ او ازل، پہلے میں کیا ہے؟ ان اضل، میں گمراہ ہو جاؤں، او ازل، یا مجھے گمراہ کیا جائے۔ این ممکن ہے میں گھر سے نکلا،
گھر سے نکلنے کے بعد یا میں خود گمراہ ہو سکتا ہے، دو آپشن ہے گمراہی کا، یا تو آپ خود گمراہ ہو سکتا ہے یا کسی نے آپ کو گمراہ کر دیا ہو سکتا ہے نا۔ گمراہ کیا ہے کہ آپ یہ کام کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے غلطی سے یہ کام کر دیا، یا آپ تو صحیح کام کرنا چاہ رہا تھا، ایک بندے نے آپ کو اس انداز میں سمجھایا، سمجھانے کے بعد آپ اس کی چہرے پہ آپ نے غلطی کر بیٹھا۔ ایسا ہوتا ہے مارکیٹ میں جاتے ہیں پر او عزل، یا میں پھسل جاؤں۔ پھسلنا فزیکلی آپ پھسل سکتا ہے، آپ جا رہے ہیں پیر کے نیچے کیلے کا چھلکا آ گیا، آپ گر گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا آپ جا رہے تھے کمانے کے لیے لیکن آپ کسی کے پیچھے پڑ گیا، کسی عورت کے پیچھے پڑ گیا، کسی لڑکی کے پیچھے پڑ گیا، پیسہ وہاں پہ لگا کے آپ پھسل کے آ گیا، خالی ہاتھ آ گئے، ہو سکتا ہے۔ ان ازلہ کی میں پھسلوں، او ازلہ یا مجھے پھسلایا جائے، ایک ہے آپ کا خود پھسل جانا، ایک کوئی آپ کو پھسلا دے۔ اس کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہے کہ آپ چلتے چلتے آپ گر جائیں، بائک پہ آپ جا رہے ہیں، بائک گر جائے، حادثہ ہو جائے۔ او ازلہ یا مجھے کوئی پھسلا دے، کسی نے جان بوجھ کر آپ کو ٹکر مارے، آپ کو گرا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا آپ کمانے کے لیے گیا ہے یا آپ پڑھنے کے لیے گیا ہے، گیا کس کے لیے؟ پڑھنے کے لیے۔ ایک دوست ملا، اس نے آپ کو، آپ کی اہم کلاس چل رہی ہے، دوست نے آپ کو گپوں میں لگا کے رکھا اور اہم لیکچر آپ سن ہی نہ سکے، تو کیا ہو گیا؟ آپ کو اس نے پھسلا دیا۔ یا آپ کی ذہن میں بات آ گئی، یار اب میں وہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا، اب وہ ڈرامہ میں ابھی یہ ہوگا، ابھی یہ ہوگا، ابھی آپ اس سسپنس کا شکار ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہو گیا؟ آپ پھسل گیا، آپ خود پھسل گیا۔ یا دوست کہتا ہے یار ابھی وہ دوسرا قسط آنے والا ہے، دوسری قسط اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، آپ دونوں کلاس کی ٹائم پہ کیا ہو گیا؟ اس قسطوں پہ تبصرہ کرنے لگ گئے، کیا ہو گیا؟ ٹائم برباد ہو گیا۔ باری فیس دے کے جس اسکول میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے اس کے لیکچر سے آپ کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا۔ تو یہ بھی پھسلنے کا ایک انداز ہے۔ او عظلم، یا میں کسی پر ظلم کرو، او عظلم یا میں کسی پر ظلم کرو، او اظلم علیہ یا مجھ پر ظلم کرے، یا آپ ظالم بن کے کسی پر ظلم کر سکتا ہے یا کوئی ظالم آپ پر ظلم کر سکتا ہے، دونوں صورتوں میں نقصان کس کا ہے؟ آپ کا ہے۔ او اجہلا، میں کسی پر جہالت کروں، میں کسی پر کیا کروں؟ جہالت کروں۔ او یجہل علیہ، یا کوئی مجھ پر جہالت کرے، میں کسی کی جہالت سے فائدہ اٹھاؤں یا کوئی اور مجھ سے بھی شاطر آدمی مجھے جاہل بنا کر میرے جیب خالی کر دے، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا؟ اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بکا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اضل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں، او ازل، یا مجھے کوئی گمراہ کر دے، او ازل، یا میں پھسل جاؤں، او ازل، یا مجھے پھسلایا جائے، او ازلم، یا میں کسی پر ظلم کرو، او ازلم علیہ، یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، او اجہل، یا میں کسی پر جہالت کرو، او اجہل علیہ، یا او یجہل علیہ، یا کوئی میری اوپر جہالت کرے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جب آپ گھر سے نکلتا ہے، کیونکہ گھر میں آپ کے اپنے ہوتے ہیں، کوئی آپ کو نہ گمراہ کرے گا، نہ آپ گھر میں نہ خود گمراہ ہوگا، نہ کوئی گھر والے آپ کو گمراہ کر دے گا، نہ آپ گھر میں پھسلے گا، نہ کوئی آپ کو پھسلائے گا، نہ گھر میں کوئی آپ پر ظلم کرے گا، نہ آپ کسی پر ظلم کرے گا، نہ کوئی آپ کسی پر ظلم کرے گا، نہ کوئی آپ پر ظلم کرے گا، نہ گھر والے آپ پر جہالت کریں گے، نہ کوئی آپ کسی پر جہالت کرے گا۔ یہ سارے کے سارے کدھر ہوتا ہے؟ سارے کا سارے یہ جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں کدھر ہوتے ہیں؟ مارکیٹ پہ ہوتا ہے، گھر سے باہر ہوتا ہے۔ سمجھنا آگے بات؟ تو لہٰذا یہاں پہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اپنی حفاظتی آپ نے یہ چیزیں کر دیا، دعائیں پڑھ لیا۔ پھر یہ ہو گیا گھر سے نکلنے کی دعا۔ گھر سے نکلنے کی دعا کیا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، توکلت، میں نے بھروسہ کیا، علی اللہ، اللہ پر، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول، گناہ سے، نقصان سے بچنے کی میری اندر طاقت نہیں ہے، ولا قوت، نیکی کمانے کی یا فائدہ کمانے کی میرے اندر قوت نہیں ہے، الا باللہ،
جب تک اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ اللہم اے اللہ انی بے شک میں اعوذ بکا میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان اضل کہ میں گمراہ ہو جاؤں، او اضل یا مجھے گمراہ کیا جائے، او اضل یا میں خود پھسل جاؤں، او اضل یا مجھے پھسلایا جائے، او ازلم یا میں کسی پر ظلم کروں، او اظلم علیہ یا مجھ پر کوئی ظلم کرے، او اجہلا یا میں کسی پر جہالت کروں، او یجہل علیہ یا کوئی میری اوپر جہالت کرے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب پھر اس کے بعد ہم ایک اور دعا پڑھیں گے اس دعا سے پہلے۔ وہ دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ گھر میں داخل ہونے کی کون سی دعا ہے؟ اللہم، کیا ترجمہ کریں گے؟ اے اللہ، انی بے شک میں اسألک جس سے سوال کرتا ہوں خیر المولج۔ اب اس دعا میں یہ لفظ یاد ہے، خیر منا ہم نے پہلے پڑھا ہے خیر، خیر، خیر المولی بہترین داخل ہو۔ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ بہترین داخل ہونے کی مجھے کیا دے؟ توفیق دے، یا داخل ہونے کے بعد مجھے بہتر عطا فرمائے۔ وخیر المخرج، اور واو منا اور خیر منا خیر، المخرجی بہترین نکلنے کا، مولج ہے داخل ہونا، مخرج ہے نکلنا۔ اسی سے ہم کہتے ہیں نا فلانا کو سکول سے خارج کر دیا، کہا جاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ نکال۔ یہاں پہ مخرج کا معنی کیا ہے؟ نکلنا۔ اللہ میں تجھ سے بہترین داخل ہونے کی خیر کی تجھ سے درخواست کرتا ہوں، اور نکلنے کی خیر کی تجھ سے کیا کرتا ہوں؟ درخواست کرتا ہوں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، ولجنا، ولجنا یہ یہاں سے ہے مولج سے، ولجنا ہم داخل ہوئے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، ولجنا ہم داخل ہوئے، وبسم اللہ اور اللہ کے نام سے، واو منا اور، بسم اللہ اللہ کے نام سے خرجنا نکلے، ہم نکلا، نون عارف ہے نا، خرجنا ہم نکلے، ہم گھر سے نکلے، اللہ کے نام لے کر ہم گھر میں داخل ہوئے۔ کل رات کو اللہ کے نام لے کر ہم گھر میں داخل ہوئے تھے، آج صبح اے اللہ ہم تیرے نام لے کر پھر نکل رہے ہیں۔ وعلی اللہ، ومنا اور اللہ پر، اللہ اللہ پر، وعلی اللہ اللہ پر، اور اللہ پر، اور اللہ پر، وعلی اللہ اور اللہ پر، ربنا کون ہے؟ اللہ ایک نہیں، ربنا جو ہمارا رب ہے۔ رب کون ہے؟ مجھے پیدا کرنے والا۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ پیدا، رب کا معنی کیا ہے؟ میری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا۔ رب کون ہے؟ پیدا کرنے والا۔ رب کون ہے؟ میری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ رب ہے، وہ رب ہے۔ توکلنا ہم نے بھروسہ کیا۔ اللہم اے اللہ انی بے شک میں اسألک تجھ سے سوال کرتا ہوں خیر المولج ہے داخل ہونے کی بہتری، یعنی داخل ہونے کی خیر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وخیر المخرج جس خیر کے لیے، اور بہترین نکلنا، اور بہترین یعنی نکلنے کی بہتری، یعنی خیر المولج داخل ہونے کی بہتری، وخیر المخرج نکلنے کی بہتری۔ بسم اللہ، اے اللہ، یعنی بسم اور اللہ، شریک اللہ کے نام سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، ولجنا ہم داخل ہوئے، ہم داخل وبسم اللہ اور اللہ کے نام سے خرجنا نکلے تھے، ہم نکلے، خرجنا ہم نکلے، وعلی اللہ اور اللہ پر توکلنا توکل کرتے ہیں۔ توکلنا، یہاں پہ توکل تو پڑھا تھا نا ہم نے پہلی دعا میں، توکل تو میں نے بھروسہ کیا، یہاں پہ توکلنا ہم بھروسہ کرتے ہیں، ہم نے بھروسہ کیا۔ ہم نے بھروسہ کیا، کیا کہا؟ ہم نے بھروسہ کیا۔ آج ہم یہ دو دعائیں پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ کے نام سے توکلت، توکل کیا، میں نے توکل کیا، وعلی اللہ ربنا توکلنا، ہم نے توکل کیا، اور وعلی اللہ اور اللہ پر ہم نے ربنا رب جو ہمارے رب ہے، جو ہمارا رب ہے، توکلنا جو ہمارا رب ہے، نہیں، توکلنا کمانا ہے ہم نے توکل کیا، لیکن وعلی اللہ ومن اور اللہ پر، اللہ پر، وعلی اللہ اور اللہ پر، ربنا جو ہمارے رب ہے، توکلنا ہم نے بھروسہ کیا۔ یہاں پہ اس لیے لائے، پہلے میں کیا تھا؟ توکلت میں نے بھروسہ کیا، یہاں پہ توکلنا ہم نے بھروسہ کیا۔ کلیئر جی۔ اسی طرح لا حول، کیا مطلب ہے؟ لا منا نو، لا کا مانا نہیں، حول مانا طاقت، برائی سے بچنے کی طاقت، نقصان سے بچنے کی طاقت،
ولا قوت، واو منا اور لا منا نہیں، قوت قوت کی ضرورت ہوتی ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے نقصان سے بچنے کے لیے. کوئی ڈاکو آئے تو ڈاکو سے بچنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ طاقت کی. کمانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ جسمانی قوت کی، ذہنی قوت کی، صلاحیت کی. الا باللہ، مگر اللہ کی، الا مگر باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ ہی کے نام سے ہم نقصان سے بچنے کی طاقت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ ہی کے نام سے ہم فائدہ اٹھانے کی قوت بھی رکھ سکتے ہیں. اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اعوذ بکا، تیری پناہ چاہتا ہوں، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، بکا تجھ سے، ان ازلہ، ان یہ کی ازلہ میں کیا ہے؟ گمراہ ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، او ازلہ، یا مجھے کوئی گمراہ کرے، یا کوئی مجھے گمراہ کرے، یا آپ خود گمراہ ہو سکتا ہے یا کوئی آپ کو گمراہ کرا سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی دوسرے شہر میں چلا گیا، بابا نے آپ سے کہا کہ آپ نے صرافہ بازار سے یہ چیز لے کر آنا ہے، آپ یہاں سے نکل گیا. ایک تو یہ کہ لا علمی کی وجہ سے آپ نے اس گلی میں داخل ہونا تھا، آپ دوسری گلی میں داخل ہو گئے، تو کیا ہو گیا؟ آپ خود گمراہ ہو گیا. جہاں پہ پہنچنا تھا وہاں پہ پہنچنے کی بجائے آپ کسی اور جگہ پہ پہنچ گیا. ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو گمراہ کرے، آپ نے کسی سے پوچھا انکل میں نے فلانا جگہ پہ جانا ہے، اس انکل نے آپ کو سیدھا راستہ بتانے کی بجائے آپ کو غلط راستے پہ بتا دیا، لگا دیا، تو کیا ہو گیا؟ اس نے آپ کو گمراہ کر دیا. ایسا ہو سکتا ہے. آپ کو بابا نے کہا صرافہ بازار سے فلانا شاپ سے آپ نے یہ سیٹ جو ہم نے آرڈر دیا ہوا ہے جلدی لے کر آنا ہے. آپ نکلے، یا آپ کسی سے پوچھے بغیر آپ خود کسی گلی میں آپ نکل گئے تو آپ کسی اور جگہ پہ پہنچ گئے، یا آپ نے کسی سے پوچھا اس بندے نے آپ کو کسی اور ٹریک پہ لگا دیا. او ازلہ، اور پھسلنا، او یا، اور نہیں، او یا، او کا معنی کیا ہے؟ یا. او ازلہ، یا میں خود پھسلو. اب آپ جا رہے ہیں دکان پہ، آپ نے دیکھا نہیں، بائک پہ آپ دبا کے جا رہا ہے، ٹیر کے نیچے کوئی چیز آ گئی، آپ گر گئے، پھسل گیا، ٹھیک ہو گیا. او ازلہ، یا کوئی مجھے پھسلا دے، کوئی آیا جو آپ کو کوئی دشمن تھا، اس نے آپ کو دھکا دیا، آپ پھسل گیا، ہو سکتا ہے. او ازلما، یا میں کسی پر ظلم کروں. ایک تھوڑا سا سیدھا سادہ آدمی تھا، اس کو آپ نے 500 کی چیز آپ نے 2000 میں دے دیا، اس پر آپ نے ظلم کیا. پھر اس کے بعد آپ سے بھی تیز تراز ایک آدمی آیا، اس نے آپ سے کیا کر دیا؟ یا کوئی مجھ پر ظلم کرے. اس نے ظلم کیا 500 والے چیز اس نے 250 میں لے لیا، تو کیا کیا؟ پہلے میں آپ نے اس پر ظلم کیا 500 والی چیز پہ 1000 روپے لے کر، اس کی سادگی دیکھ کر. پھر ایک تیز آدمی آیا، اس نے 500 والی چیز آپ سے 250 میں لے لیا، تو کیا کر دیا؟ اس نے آپ پر ظلم کیا. او اجہلا، یا میں کسی پر جہالت کروں. ایک آدمی آپ کے پاس آیا، کسٹمر، اس نے آپ سے کہا یار مجھے سونے کا یہ دے دو، آپ نے اس کو پیتل کا دے دیا، تو آپ نے اس کی جہالت سے فائدہ اٹھایا. آپ نے دیکھا یار یہ بندہ سیدھا سادہ لگتا ہے، اگر میں اس کو پیتل کی کوئی چیز پکڑا دوں نا یہ پکڑ لے گا، تو آپ نے اس کی جہالت سے کیا کیا؟ فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہو گیا. او یجہل علی، او یجہل علی، یا مجھ پر کوئی جہالت کرے. کوئی تیز دراز آدمی آیا، اس نے پیتل کی چیز آپ کو سونا بنا کر بیچ کے چلا گیا، تو اس نے کیا کر دیا؟ آپ کی جہالت سے فائدہ اٹھایا. تو آپ کو ان تمام چیزوں سے آپ نے کیا کیا؟ اللہ سے پناہ مانگی، آپ نے اللہ سے پناہ مانگا. سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس کے بعد گھر سے نکلنے کی دعا، اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألک، سوال کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، خیر المولجی، داخل ہونے کی بہتری کا، خیر منا بہتری، المولجی داخل ہونے کی. اللہ میں تجھ سے داخل ہونے کی بہتری. گھر میں پہنچنے کے بعد کیا ہو؟ سکون ہو. عموماً کیا ہوتا ہے شادی کرنے کے بعد یہ معاملہ آپ فیس کریں گے. گھر میں شادی ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے، گھر میں ماں اور بیوی ہوتی ہے. کیا ہو؟ کون ہوتے گھر میں؟ ماں اور بیوی. آدمی پہلی فرصت میں ماں کے پاس چلا جاتا ہے، تو ماں پورے دن کی کارستانی سناتی ہے، تیری بیوی نے یہ کیا، تیری زنانے نے یہ کیا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا. ایک تو پورے دن بھر کسٹمر کو ڈیل کر کر کے آپ کی دماغ خراب ہوا ہے. یہاں پہ آپ آئے تھے کچھ آرام کرنے کے لیے، ماں جی نے پریس کانفرنس کر دیا، شیخ مبین تیری بیوی نے یہ کہا، یہ کیا. اب جو پہلے کسٹمر نے جو دماغ خراب کیا ہوا تھا، یہاں پہ مزید اس کو خراب کر دیا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا بیٹا آپ تھکے ہوئے، آپ آرام کر لیں، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں، میرے بیٹا کچھ دیر کے لیے آپ آرام کر دیں. ایسا ہونا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد
ماما کی پریس کانفرنس سننے کے بعد بیگم کے پاس آپ گیا تو بیگم نے جو وہ ابھی پریس کانفرنس ڈالتی ہے، آدمی پاگل ہو جاتے ہیں نا. اب میں ماں کی بات مانو یا بیوی کی بات مانو. اگر بیوی تیز ہے تو آپ ماں کو کونے کے ساتھ لگا دیں گے، دیوار کے ساتھ لگا دیں گے. اور اگر ماں تیز نکلی تو آپ بیوی بیچاری کو کس کے ساتھ لگا دیں گے؟ دیوار کے ساتھ لگا دیں گے. تو یہاں پہ آپ کا خیر المولج تو نہیں ہوا نا. اب آپ کو اس کے بعد جو ہے نا، اب ہمیشہ آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے یار کب میں گھر جائیں گے تو میرے لیے مصیبت کھڑی ہوگی. تو یہ خیر المولج نہیں ہے. خیر المولج کیا ہے؟ جب میں گھر میں داخل ہوں نا، گھر داخلی کی بہتری. اب داخلی کی بہتری کیا ہے؟ گھر میں جاؤں، میری بیوی میری ماں میرے لیے چائے بنا کے پیش کرے، بیوی آئیں میرے پیر دبائے سر دبائیں اور کچھ دیر کے لیے میں یہ ساری تھکاوٹ کیا کر دوں، میری ساری تھکاوٹ دور کر دیں. یہ ہے خیر المولج. اور دوسرا جو پہلی صورت کیا ہے؟ شر المولج. گھر میں داخل ہوتے ہی مزید پریشانیوں میں آپ کو ڈال دیا. سمجھ میں آ گیا؟ وخیر المخرج. اور نکلنے کی بہتری. نکلنے کی بہتری کیا ہے؟ گھر سے نکلنے کی بہتری اللہ میرے ساتھ ایسے کسٹمر دے دے جس کسٹمر سے نہ مجھے نقصان بھی نہ دے اور نہ اس کا ہو. میں بھی اپنی مزدوری کرو، وہ بھی اپنی مزدوری کرے. یہ کیا ہے؟ خیر المخرج. بسم اللہ، اللہ کے نام سے، ولجنا، ہم داخل ہوں گے. اللہ کے نام لے کے گھر میں داخل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ گھر میں سکون ملے گا. وبسم اللہ خرجنا، اور اللہ کے نام لے کر گھر سے نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ عزت کی روٹی روزی دے گا. وعلی اللہ، اور اللہ پر ربنا جو ہمارا رب ہے، توکلنا، ہم نے کیا کیا؟ بھروسہ کیا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے کیا آئے گی؟ رحمت آئے گی.